کہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور وہ ہے تعلیمی ادارے کب دوبارہ کھلیں گے اور باقاعدہ کلاسز کا آغاز کیسے ہوگا اور کب ہوگا۔ اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے چیئرمین ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر طارق بنوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے آپ؟ السلام علیکم، بس ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ہیئر۔ اور سب سے پہلا آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ جیسے کرونا وائرس کے باعث نہ صرف کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں بلکہ تعلیمی ادارے سب سے زیادہ اس کا شکار ہوئے ہیں، تو اب سب کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ تعلیمی ادارے کب دوبارہ کھلیں گے؟ اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے آپ کی رائے۔ جی، تعلیمی ادارے کھولنا تو اسی وقت پاسبل ہے جب کہ سیف ہو جائے گا۔ تعلیمی ادارے بازار کی طرح نہیں ہے جہاں پہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں، یہاں پہ تو لوگوں نے پورا دن ساتھ گزارنا ہوتا ہے، بلکہ ہاسٹل میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ تو ہم نے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں گائیڈ لائنز پرووائڈ کریں کہ اس وقت وائرس کی سچویشن ایسی ہے کہ ہم کھول سکیں۔ اس میں 2-3 چیزیں ہم نے گورنمنٹ سے پوچھی ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جس علاقے میں اگر وائرس جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے تو وہاں پہ کھولا جا سکے۔ ان سے ہم نے کہا جی آپ کا تھریش ہولڈ کیا ہے کہ کس لیول سے کم ہو تو پھر اس جگہ پہ جو ہے ہم اس کو رسک لے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں ڈینسٹی کیا ہونی چاہیے، یعنی بنیادی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کلاس روم میں دیکھیں تو نارمل ہوتا ہے کہ لوگ ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن آج کل سوشل ڈسٹینسنگ ہے، اس کی وہ تھوڑا سا اس کا ڈسٹینس زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کورڈ ایریا کتنا چاہیے، تو جتنا ہمارا کورڈ ایریا ہے وہ اگر وہ ذرا کم ہے تو پھر ہم سارے اسٹوڈنٹس کو واپس نہیں لا سکتے، کچھ کو لا سکتے ہیں۔ تو گورنمنٹ سے ہم نے ایک تھریش ہولڈس مانگے ہیں اس ٹائپ کے۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، یہاں پہ ہر ایک یونیورسٹی کے ساتھ ہسپتال ہونا چاہیے، اپنی میڈیکل سروس ہونی چاہیے، یونیورسٹی کے اندر بھی وہ سسٹمز ہونے چاہیے جس میں کہ لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ پھر ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹ سے بہت زیادہ وائرس پھیلتا ہے، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ موومنٹ ان اینڈ آؤٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہو تاکہ لوگوں کو ان چیزوں سے پروٹیکٹ کریں۔ تو دیکھیں، جہاں تک یونیورسٹی کب کھلے گی تو یہ ہم منسٹری آف ہیلتھ سے اور نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے ان سے ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کریں، انہی کی گائیڈنس کے مطابق ہم ایکشن لیں گے، کیونکہ بنیادی چیز جو ہے وہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی بھی، فیکلٹی کی بھی، اسٹاف کی بھی ہیلتھ کو اور ان کی لائف کو پروٹیکٹ کریں۔ تو جیسے جیسے کہ یہ ایک سچویشن امپروو ہوتی جائے گی تو ہم اس ڈائریکشن میں جائیں گے۔ I hope you understand what I'm saying. جی بالکل، کہ مطلب ہم جو ایجوکیشنسٹ ہیں، ہمارا ایک کام ہے کہ تعلیم کیسے دی جا سکتی ہے، جو ڈاکٹر ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ اب یہ ان سیف گارڈز کے ساتھ آپ کھول سکتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ سر، آپ کی بات درست ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں کوئی فیصلہ دے گی اور وہ ہمیں ہیلپ کرے گی کہ دوبارہ سے کس طرح سے ری اوپننگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو، لیکن والدین جو ہے وہ بہت پریشان ہیں اور طلبہ بھی خاص طور پہ کہ آن لائن سسٹم کو اگر دوبارہ سے ری اوپن کریں گے تو مزید آگے جن حالات کا سامنا کرنے پڑے گا اس ایشو سے ریلیٹڈ بھی کافی پرابلمس ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اپنا جو ہمارا آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے کیا وہ کنٹینیو رہنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ دیکھیں، اسٹوڈنٹس جب فیملی کا ہم نے وہ سروے کیا ہے، مختلف یونیورسٹیز نے ہمیں بتایا کہ تقریباً 60 to 75% فیملیز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو واپس بھیجنے کے لیے تیار ہیں یونیورسٹیز میں۔ مطلب ہے کہ ایک ولنگنس ہے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ یا رسک نہیں لینا چاہتے یا انہوں نے کویسچنئر کا جواب نہیں دیا۔ بہرکیف اگر وہ رسک نہیں لینا چاہتے تو ان کو اس چیز پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر دکانیں کھل گئی ہیں اس کا یہ مطلب میں جائے، وہ تو آپ کو اپنا حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ تقریباً 15 سے 20% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ بہت ہی دقت میں ہے بیکاز آف آن لائن ایجوکیشن۔ لیٹ می جسٹ ایکسپلین ون تھنگ فرسٹ ٹو یو
وچ از کہ آن لائن ایجوکیشن کی جو کیفیت پاکستان میں ہے اس سے کوئی بھی خوش نہیں ہے. نہ ایچ ای سی خوش ہے، نہ یونیورسٹیاں خوش ہیں، نہ اسٹوڈنٹس خوش ہیں، نہ ان کی فیملیز خوش ہیں. لیکن یہ ایک مجبوری کے تحت کیا جا رہا ہے کہ اس وقت اور کوئی راستہ نہیں ہے اسٹوڈنٹس کو تعلیم پہنچانے کا، اور سب سے کنوینئنٹ اس وقت راستہ یہی رہ گیا. اگر ہم کسی طرح سے اسٹوڈنٹس کو واپس لا سکیں اور ان کی زندگیاں یا ان کا ہیلتھ جو ہے اس میں رسک نہ ہو، تو پھر تو ہماری بھی پریفرنس یہ ہوگی کہ جلد از جلد ان کو لایا جائے. لیکن اس وقت کورونا نے اتنا قبضہ کیا ہوا ہے کہ ہر چیز ہمیں پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. تو آن لائن ایجوکیشن جو ہے ایک درمیانی راستہ تھا جو ہم نے اختیار کیا. اس میں کافی لوگوں کو دقت آئی، مگر کافی جو میجورٹی 80 سے 85% کے لوگوں نے کوئی گزارا کر لیا اس کے ساتھ. ان کو پتا ہے کہ جی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، یہ آن لائن کا بینڈ وڈتھ بھی کم ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم مینیج کر سکتے ہیں. لیکن 15 سے 20% ایسے ہیں جو ان کے لیے بہت ہی مشکل ہے. تو اب ہماری کوشش یہ ہے نمبر 1 کہ جو 15 سے 20% ہیں ان کا تو خاص طور پہ کوئی سولوشن ہو جو کہ ہم ان کو ایڈریس کر سکیں. ایک تو یہ بھی ہے کہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ یونیورسٹی کھولیں لیکن سب کو نہ بلائیں، 20% لوگوں کو بلا لیں، تو پھر ہم صرف جو جن کو کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں پھر ان کو ہم بلا لیں گے. وہ وہاں پہ نہیں جاتا تو پھر آپ دوسرے راستے. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ ٹیلی فون پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ ویب سائٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ کانسٹنٹ کلاسز ہوں آپ نے ویب سائٹ پہ رکھ دی ہے، جس وقت ان کو اویلیبل ہو اس وقت جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پھر سن لیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. آپ ڈاک میں بھی بھیج سکتے ہیں مٹیریلس. تو ہر ایک کے لیے ہم نے یہ ایک الٹرنیٹیو ان کو راستے بتائے ہیں. کچھ جگہ پہ پروفیسرز ایسے ہیں انہوں نے تفصیل میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کیسے ہم کریں گے، نئے نئے طریقے انہوں نے اختراع کیے ہیں. کچھ جگہ پہ ذرا پروفیسرز نے بھی یا اسٹوڈنٹس نے بھی ذرا تھوڑا سا انہیبٹڈ طریقے سے اس پہ عمل کیا ہے، تو اس میں ہمیں کافی زیادہ مسائل آ رہے ہیں. تو لیکن یہ دیکھیں یہ ایک نیشنل کرائسس ہے، اس سب کو ہم نے مل کے حل کرنا ہے. اور اسٹوڈنٹ سے بھی ہماری ریکویسٹ ہمیشہ سے یہ ہے کہ آپ بھی اس میں اپنے پروفیسرز کی اپنی یونیورسٹی سے کریں تاکہ اس کا سولوشن ہم نکال سکیں. لیکن اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں، پھر آپ جب وہ سوال پوچھیں گی تو میں آپ سے وہ بھی عرض کروں. جی سر بالکل آپ نے صحیح بات کی. میرا آپ سے اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز نے پری پلان کر لیا تھا کووڈ-19 کے حوالے سے کہ وہ کس طرح اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کنٹینیو کریں گے، ان کے پاس تو وسائل موجود ہیں، لیکن سرکاری ادارے جو ہیں جو ایجوکیشنل ادارے ہیں وہ کس طرح سے اپنے وسائل کم ہونے کے ساتھ کام کریں گے؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز زیادہ آگے نکل جائیں گی اور سرکاری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی اور طالب علم خاص طور پہ ان کے پیچھے رہ جائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ نہیں، اول تو یہ ہے کہ اتنا واضح فرق نہیں ہے. مطلب ہے جو ٹاپ کی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اس میں تو کافی انہوں نے یہ پرووائڈ کیے ہیں، لیکن جو ٹاپ کی ہماری پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا کام دکھایا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ نسٹ ہے، آئی بی اے ہے، سندھ میں کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں، آئی بی اے سکھر جیسے. اب دیکھیں نا سکھر کے وائس چانسلر صاحب تھے، بہت ہی لیجنڈری قسم کے انسان تھے، نثار صدیقی صاحب. انہوں نے زبردست ایسا کام کیا ہے کہ اس ملک میں کسی اور نے نہیں کیا. ایک یونیورسٹی کو انہوں نے بلڈ اپ کر دیا کہاں پہ. اب وہ سکھر جیسی جگہ پہ جہاں پہ سارے کنیکٹیویٹی کے ایشوز ہیں، وہاں سے ہمیں ایک کمپلینٹ بھی نہیں ہے. Not a single complaint has been received from IBA Sakhar. انہوں نے سارے اپنے سسٹمز ٹھیک کر دیے. بیوٹرز نے کافی حد تک کیے ہیں، حالانکہ وہ وہاں پہ بلوچستان میں خاص ان کے مسائل ہیں. تو یہ صرف وہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی لیے ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے اور گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ایجوکیشن کی فنڈنگ جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں ان کو خاطر خواہ ریسورسز مل سکیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اس وقت ایسی بہت ہی صورتحال ہے کہ بہت زیادہ ڈائیورشن ہوگی. بنیادی چیز یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کا ماڈل تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا خرچہ آتا ہے اتنا خرچہ ٹیوشن سے نکلے گا، اگر نہیں نکلے گا تو اگلے دن یونیورسٹی بند ہو جائے گی. پبلک سیکٹر کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایچ ای سی کو پیسے ملتے ہیں، جو ایچ ای سی آگے گورنمنٹ اس کو یونیورسٹی کو دیتا ہے، اس لیے وہ کم ٹیوشن پہ لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں. اس سے غریب بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ غریبوں کے جو بچے ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جائے گا، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا.
جی اچھا سر، ایک یہاں پر سوال آتا ہے کہ ابھی آپ نے جیسے حالات دیکھے تو آپ کے سامنے سب سے زیادہ بڑا چیلنج کیا ہے ابھی تک جو آپ نے محسوس کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو حل کرنے میں تھوڑی مشکل آ رہی ہے یا آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، ہم جاننا چاہیں گے. جی ہمارے پاس جو خاص طور پہ کووڈ کے حساب سے 3 ایشوز جن کو ہم نے باقاعدہ فوکس کیا. ایک تو جیسے آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی یہ کنیکٹیوٹی کا ایشوز ہے. کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ان کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہے، ان کے علاقے میں نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کا کنیکشن، یا ان کے پاس جو وہ سم ہے اس کی بینڈ وڈتھ اتنی نہیں ہے کہ وہ یہ سن سکیں. اور کچھ جگہ پہ جو ہے مطلب ویسے ہی علاقے میں بینڈ وڈتھ کم ہے. تو ان سارے ایشوز کو کنیکٹیوٹی، اور کچھ لوگوں کے پاس ڈیوائسز بھی نہیں ہیں. جی اس کے لیے ہم نے پلانز بنائے. ایک پی ٹی اے سے ہم نے کہا، انہوں نے ٹیلی کام سے کہا، ٹیلی کامز نے آلریڈی اپنے کچھ پیکیجز اناؤنس کیے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ دیے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ کچھ پیکیجز ہیں جو کہ نارمل جو ابھی انہوں نے اناؤنس کیے ہیں اس سے بھی کم ہے. اس کے لیے انہوں نے ہمیں کہا کہ کچھ اسٹوڈنٹس کی لسٹ چاہیے جو کہ ہم ڈیٹا ان کو کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں. تو اگر یہ سلسلہ اگر مزید خدا نخواستہ چلے تو وہ ٹیلی کامز کا یہ سولوشن بھی ہمارے حق میں آ جائے گا. لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے یہ ہے کہ ڈیٹا بینکس بنا کے لوگوں کے پاس پرووائڈ کرنا، جیسے میں نے کہا ڈاک کو استعمال کرنا، ان سارے پروٹوکولز کو ہم نے بنایا. یونیورسٹیز کو ہم نے گائیڈنس یہ پرووائڈ کی کہ وہ اس طرح سے دیکھیں کہ لیکچرز وغیرہ ایسے نہ ہوں کہ وہ بہت زیادہ بینڈ وڈتھ استعمال کریں. رائٹ، تو ان کو وہ اسٹرکچر کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اگر اسٹوڈنٹس واٹس ایپ پہ سننا چاہیں واٹس ایپ پہ بھی سن لیں، وہ اگر ڈاؤن لوڈ کر کے سننا چاہیں تو یہ کچھ سسٹمز ہیں. اس میں علاوہ کچھ اور بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ہم لونز پرووائڈ کریں تاکہ وہ ڈیوائسز خرید سکیں ایٹسیٹرا. تو ایک تو کنیکٹیوٹی کا ایشو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں یہ ساری چیزیں میں نے کہی ہیں یہ ہم نے شروع کی. دوسرا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی یونیورسٹیز تیار نہیں تھی، لوگوں کو ایکسپیرینس نہیں تھا آن لائن کلاسز پڑھانے کا. یہ بالکل ڈفرینٹ طریقہ ہے، اور ٹریننگ نہیں تھی، یونیورسٹیز کے اپنے سسٹمز نہیں تھے. تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت جب ہم نے یہ کووڈ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس وقت 68 یونیورسٹیز ایسی تھیں جن کے پاس سسٹم تھے، اس میں بھی زیادہ تر آپریشنل نہیں تھے، مطلب سسٹمز پڑے ہوئے تھے مگر اس کو استعمال نہیں کر رہے تھے. خیر ہم نے وہ سسٹمز لا کے ان کو دیے، انسٹال کروائے. اب 138 یونیورسٹی ہیں وہاں پہ سسٹمز لگ چکے ہیں. ہم نے پروفیسرز کی ٹریننگ کے لیے آئیڈینٹیفائی کر کے یونیورسٹی سے شیئر کی. 41,500 سے زیادہ پروفیسر جو ہیں انہوں نے حاصل کیے پچھلے 2-3 مہینوں میں آن لائن ایجوکیشن پڑھانے کی. ہم نے اسی طرح مائکروسافٹ ٹیمز، زوم، ان کے لائسنس لیے تاکہ یونیورسٹیز کے ساتھ وہ شیئر کیا جا سکے. یہ اس کے کورسارا ایڈیکس کے لائسنس جو ہیں وہ جون تک فارغ تھے، وہ ہم نے یونیورسٹیز کے ساتھ شیئر کیے. سو دیر آر نمبر آف تھنگس جو کہ اس وقت ہم نے یہ کیا کہ یونیورسٹیز میں اس کی کوالٹی بڑھے. اس میں کچھ امپروومنٹ آئی ہے لیکن ابھی کافی کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں. لیکن اس وقت ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ جتنا تیزی سے یہ کام ہو سکے. دیٹس اے سیکنڈ تھنگ. دی تھرڈ تھنگ میں کہہ دوں کہ یونیورسٹی میں ریسرچ جو ہے وہ کووڈ کے حساب سے پہلے نہیں ہو رہی تھی. اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے کووڈ کے اور یہ ایپیڈیمکس کے حساب سے ریسرچ فنڈنگ پرووائڈ کیا تاکہ یونیورسٹیز فنڈنگ اس پہ استعمال کر کے اور کووڈ کے لیے وہ سولوشنز بنائیں. جی سر. اچھا یہاں پر آپ نے جو کہ سر بات کی ہے کہ اسٹوڈینٹس کی ڈیوائسز ان کو فراہم کرنے کا بھی انیشیٹ لیا جانے کا پلاننگس جو ہے وہ چل رہی ہیں. اچھا جو ایک مین چیز آتی ہے پیرنٹس جس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں وہ ہے یونیورسٹی فیس. تو کیا کووڈ-19 کی وجہ سے اب جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں اور جو بھی پلانز ہیں HEC کی جانب سے اس میں کہیں فی معافی کی کوئی ایسی پلاننگ ہے، کوئی ایسی SOPs بنائی گئی ہے یا نہیں، یا پھر اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ یا کچھ ایسے انیشیٹو لیے گئے ہیں؟ جی یہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں اس وقت تو چونکہ سچویشن کافی فلوئڈ ہے مگر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کی فنڈنگ پہ. کیونکہ اگر مطلب ہم نے یہ بھی پروپوز کیا تھا کہ تعلیم کا ایک پیکیج ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور یونیورسٹیز کے لیے کوئی ریلیف ملے. دیکھیں میں سمپل آپ کو یہ بتاؤں، ہماری
20 سے تھوڑی سی زیادہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، اس میں کچھ ایسی ہیں جو ڈگری اوارڈنگ ہیں مگر وہ اسپیشلائزڈ ایجنسیز ہیں، تو 120 ہم نارمل فگر استعمال کرتے ہیں۔ ان کا سال کا بجٹ جو ہے نا، ان کا اپنا ایکسپینسز سارا کا سارا پروفیسرز پہ اور یونیورسٹی چلانے پہ وہ 200 ارب روپے ہے۔ تو 200 ارب روپے میں گورنمنٹ جو ہے وہ 64 ارب اس دفعہ بجٹ میں منظور ہوا ہے۔ باقی 136 ارب جو ہے وہ انہوں نے خود ریز کرنا ہوتا ہے، رائٹ؟ وہ یونیورسٹیز خود ریز کرتی ہیں اور زیادہ تر ٹیوشن کے ذریعے وہ ریز کرتی ہیں۔ تو اب ایک طرف تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر اپنا بجٹ بڑھائے گی تو پھر ٹیوشن میں بھی ریلیف دی جا سکتی ہے، ٹیوشن میں بھی کمی کی جا سکتی ہے۔ اگر گورنمنٹ کا بجٹ فروزن ہے یا کم ہو جائے تو پھر ٹیوشن میں کمی اگر کریں گے، پھر تیسرا راستہ یہی ہے کہ پروفیسرز کو ہم فارغ کر دیں، جس سے کہ مطلب تعلیم بند ہو جائے گی۔ تو یہ اس وقت یہ تھوڑا سا ایک کورونا نے ایک بہت ہی گمبھیر قسم کی سچویشن پیدا کر دی ہے، جس میں کہ تینوں طرف سے مسائل آ رہے ہیں۔ سر، جیسے آپ نے بات کی بہت اچھی کہ کرونا کی وجہ سے کافی جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور خاص طور پہ ایک اور چیز یہاں پر آتی ہے کہ مختلف فورم کے ذریعے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا ہے، اس کے تھرو یہ جو ہے اسٹوڈنٹس انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں کہ یونیورسٹیز اب کھلنی ہے، اب اوپن ہوں گی۔ تو ان تمام فورمز میں کیا روک تھامی ہو سکتی ہے، اور ایچ ایس سی وہ کیسے انیشیٹو لے سکتا ہے کہ یہ افواہیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں یا پھر کم کر سکیں اور صحیح انفارمیشن اسٹوڈنٹ تک سرکولیٹ ہو؟ اچھا، افواہیں تو خیر دنیا میں کوئی بھی نہیں ختم کر سکتا، فیک نیوز تو مطلب ایک عام سی چیز بن چکی ہے۔ ہماری صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ ایچ ای سی کے جو رولز ہے، گائیڈنس ہے، جو بھی ہے وہ سب ہم اپنی ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں۔ آپ ایچ ای سی کی ویب سائٹ ہے HEC.gov.pk، اس پہ چلے جائیں، اس پہ آپ کووڈ کا سرچ کریں تو آپ کو ساری کی ساری جو گائیڈنس وغیرہ ہے اور ڈیش بورڈز ہیں وہ سب مل جائیں گے، کیونکہ سب کے سب ہم نے ڈالے ہوئے ہیں۔ نیو اوپننگ آف یونیورسٹیز پہ ابھی کوئی فیصلہ ہم نے نہیں کیا، کیونکہ ہم گورنمنٹ کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ جب گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ آپ کھول سکتے ہیں، اس کے بعد بھی فوراً تو نہیں کھول سکتے نا، کیونکہ اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہوگی، لیکن ہم نے اس کے لیے اپنی طرف سے تیاری کا کام شروع کر دیا۔ ہم نے یونیورسٹیز کو یہ بتا دیا کہ اگر گورنمنٹ کہے کہ فلاں تاریخ کو آپ کھول لیں تو اس سے 1 مہینہ پہلے آپ کیا کریں گے، 2 ہفتے پہلے کیا کریں گے، 1 ہفتہ پہلے کیا کریں گے، اگر اسٹوڈنٹس آئے تو کتنے اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں، اگر اسٹوڈنٹس آئیں تو ان کو آپ کیا بتائیں گے، وہ پورا کا پورا پلان ہم نے ان کو دے دیا، لیکن اس میں ڈیٹ نہیں، کیونکہ ڈیٹ تو آپ کو پتا ہے کہ جب ڈیٹ ملے گی تو اس کے بعد ہوگا۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے ڈیڈ لائن بنا لی کہ اگر اس دن کو یہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، وہ سارا پلان ہم نے بنا لی۔ جی سر، اسی سے ریلیٹڈ میرا جو ہے آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایچ ایس اے اسلام آباد نے ایک گائیڈ لائن اور ٹائم لائن کی اناؤنسمنٹ کی ہے ریسنٹلی، جس کے تحت یونیورسٹی کے جو ری اوپننگ ہے اس کے لیے مختلف فیزز بنائے گئے۔ ان تمام میٹنگ منٹس کے جو بھی آؤٹ پٹ ہے وہ آپ ہم سے پلیز شیئر کیجیے کہ اس میٹنگ کے اکارڈنگلی کیا اسکیجولز بنائے گئے کہ اگر گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے تو کس طرح سے ہم اسٹیپ وائز اس کو لے کر چلیں۔ اچھا، یہ وہ لاہور میں کوئی ایک ادارہ ہے جس نے ایک فیک نیوز شائع کی ہے۔ اچھا، ہم اگر کچھ بھی اناؤنسمنٹ کریں گے تو ہم اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں گے۔ تو آپ فیک نیوز میں یا کسی اور ادارے کے اس میں نیوز میں نہ ٹرسٹ کریں۔ ایچ ای سی کی ویب سائٹ موجود ہے، آپ اس پہ آ جائیں، یا تو فرنٹ پیج پہ ہوگی، اگر نہیں ہوگی آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گی۔ یہ البتہ ضرور ہے کہ ہم نے یونیورسٹیز کو، جیسے میں نے کہا، ہم نے یونیورسٹیز کو یہ کہا تھا کہ جس دن گورنمنٹ کہتی ہے کہ آج آپ یونیورسٹی کھول سکتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اور اس سے پہلے 1 ہفتہ پہلے کیا ہوگا، 2 ہفتے پہلے کیا ہوگا، 3 ہفتے پہلے کیا ہوگا۔ تو جب یہ پروگرام دیتے ہیں تو اس میں نارملی ہم ایک ٹینٹیٹیو سی ڈیٹ ڈال دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دن کو کھلے گی، مطلب ہے اگر آپ نے گورنمنٹ نے کہا کہ 15 جولائی کے بعد آپ کھول دیں تو پھر آپ نے 7 جولائی کو کیا کرنا ہے، 1 جولائی کو کیا کرنا ہے، 15 جون کو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں، یہ ساری ڈیٹس تو اب نکل بھی چکی ہیں نا۔ یہ ہوتی ہے پلاننگ کی بات کہ جی جب بھی آپ کو کوئی ڈیٹس آئے گی، اور اس کے لیے ہم نے ایک قسم کا ایک وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ہو کریں۔ لیکن اصل میں ایک تو انکمپیٹنٹ لوگ بیٹھے اور کچھ ڈیلیبریٹلی فیک نیوز بھی ہے۔ تو یہ کسی لاہور کے ادارے نے ایک اپنی میٹنگ کی جس میں انہوں نے
پڑھا ہی نہیں کہ ہم نے کیا لکھا ہے اور زبانی باتیں شروع کر دی اور اس قسم کی فیک نیوز ڈالنی شروع کر دی. تو آپ ان پہ نہ بلیو کریں. دے آر انکمپیٹنٹ آرگنائزیشنز, وی ڈونٹ ٹرسٹ دیم. ٹھیک ہے ویورز, آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. آپ دیکھ رہے ہیں چیئرمین آن لائن, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر طارق بنوری صاحب, اور آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ خواتینوں حضرات, آپ پروگرام میں شامل ہونے اور سوال کرنے کے لیے ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ضرور نوٹ کر لیجیے @edutv_HSC. اس کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات براہ راست شامل کر سکتے ہیں. سر, آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. جیسے کہ تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں ایک آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے تحت, تو اسی طرح سے یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنے امتحانات بھی آن لائن سسٹم کے تھرو لے رہی ہیں. آپ آن لائن ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, اور کیا آپ ان امتحانات کے معیار پہ مطمئن ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, جو ایجوکیشن آبویسلی جب نمبر 1 یہ کہ جو اعلیٰ تعلیمی نظام ہے وہ بغیر ایگزامز کے نامکمل ہے. ایگزامز جو ہیں انٹیگرل پارٹ ہیں. اگر کوئی یونیورسٹی بغیر امتحان کے لوگوں کو پاس کرتی ہے تو وہ 2 نمبر کی یونیورسٹی ہے. ہمیں پتہ ہے وہ کون سی یونیورسٹی ہیں, ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں مگر ایوری بڈی نوز دس. تو 2 نمبر کی یونیورسٹی کسی کو نہیں بننا چاہیے. وہ فیک یونیورسٹیز ہوتی ہیں اور وہ ڈگریز بھی فیک ہوتی ہیں. تو امتحان کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس جو طریقے ہیں اس میں یہ فیس ٹو فیس ایگزام, ایسے ایگزام, ملٹیپل چوائس ایگزامز یہ اسٹینڈرڈ ہیں اور ان کی کوالٹی کا ہمیں پتہ ہے. مطلب جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کی اچھی کوالٹی ہے, باقیوں کی بھی بس ٹھیک ٹھاک مناسب کوالٹی ہے. جب آن لائن سسٹم آیا تو اس میں اب ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے اور اس میں اتنی ایکسپیرینس لوگوں میں نہیں ہے. ہم نے یونیورسٹی سے یہ کہا کہ نمبر 1 آپ نے ایگزام ضرور لینا ہے. ایگزام کے بغیر آپ کسی کو پروموٹ نہیں کر سکتے, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ ایگزام لیں گے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس بچے یا اس بچی نے جو علم حاصل کرنا تھا اس کلاس میں وہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا. That is the assessment. اس کے لیے اگر آپ ان کو کلاس میں بٹھا کے امتحان ایگزامینیشن اور آنسر بک نہیں دے سکتے تو آپ دوسرے راستے ڈھونڈیں. اور دوسرے راستے میں ہم نے 7 مختلف راستے ان کو بتائے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اس میں یعنی اوپن بک ایگزام ایک ہوتا ہے, وہ بھی ہم نے بتایا. اس میں پھر ان کلاس جیسے یہ آن لائن کلاس ہو رہی ہے تو ساتھ آپ ایگزام کرتے رہتے ہیں, ٹیسٹنگ کرتے رہتے ہیں, وہ بھی طریقہ ہم نے بتایا. پھر ہم نے اورل ایگزام بتایا کہ جی آپ اور کچھ بھی آپ نہ کر سکیں تو آپ پھر ٹیلی فون پہ بچوں کا انٹرویو لے لیں, ان سے سوال پوچھیں کہ جی آپ کو سمجھ آ جائے کہ انہوں نے یہ پڑھا ہے نہیں پڑھا, یہ سیکھا ہے نہیں سیکھا, لیکن آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں کہ ان کو یہ کام آتا ہے. ٹھیک. اور تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہر جو بھی ایگزام کا سسٹم آپ انٹروڈیوس کریں اس کی یہ خاص ریکوائرمنٹس ہیں جس کی وجہ سے کوالٹی بنتی ہے. ان ریکوائرمنٹس کو آپ سامنے رکھیں. مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں, اوپن بک ایگزام ایک طریقہ ہے جس میں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ کتاب پہ بھی دیکھ لو, آن لائن بھی دیکھ لو, یہ سوال ہے, اس سوال کا جواب لکھ کے دے دو. آپ کے پاس 2 گھنٹے, آپ 2 گھنٹے میں کریں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی نارمل بھی لوگ کرتے ہیں, نارمل کلاسز میں بھی کرتے ہیں, اس کا ایک خاص سٹینڈرڈ ہوتا ہے. دیٹ مینس کہ اس میں اس ٹائپ کے سوال نہیں پوچھے جاتے جو صرف میموری والے سوال ہوتے ہیں. اس میں ہائر آرڈر کوسچنز پوچھے جاتے ہیں کہ جی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ایٹسیٹرا. تو ہم نے یہ گائیڈنس بھی یونیورسٹیز کو پرووائڈ کی کہ جب آپ ایگزام بنائیں گے تو آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے ایگزام بنا سکیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگین جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ مطلب اگر میں کلاس پڑھا رہا ہوتا تو میں خوش نہ ہوتا کہ یار مجھے صرف اس طرح سے ایگزام لینا ہے. لیکن جو اس وقت مجبوری ہے ہمارے سامنے, اس میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بہتر سے بہتر طریقے سے کام کریں. جو ہمارے پروفیسرز ہیں, ہماری یونیورسٹیز ہیں, بہترین سے بہترین طریقہ استعمال کریں ود ان دوز کنسٹرینٹ. اگر ہم فری ہوتے ہیں تو پھر تو دوسرے طریقے سے کرتے ہیں, لیکن چونکہ کنسٹرینٹ ہے اس میں جو بیسٹ ہمارے پاس راستہ ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں. جی سر, یہاں پر میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. جیسے آپ نے بات کی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایگزامس کا کیا کرائٹیریا اور کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں, تو یہاں پہ ایک اہم سوال یہ آتا ہے کہ تھیوریٹیکل سبجیکٹس کی تو الگ بات ہے, وہ تو ہم کور کر سکتے ہیں, لیکن جو پریکٹیکل سبجیکٹس ہیں جیسے کمپیوٹر سائنس
سائنسز اور دیگر اور جو پیور سائنسز ہوتے ہیں اس میں ہمیں لیبس چاہیے ہوتے ہیں، کیمسٹری، بایولوجی اور اس طرح کے مزید کئی اور سبجیکٹس ہیں جن میں لیب ضروری ہوتے ہیں. تو ان کے حوالے سے آن لائن سسٹم کس طرح سے ہیلپ کر سکے گا؟ ان کے جو مسئلے ہیں، ان کی جو اسسمنٹ ایگزامینیشن کی ہے، وہ کس طرح سے حل ہو سکتی ہے؟ فی الوقت تو دیکھیں نا، اگین اس میں فی الوقت تو ہم نے یہ کہا کہ جی یہ جو پریکٹیکل کا ایگزام ہے یہ تو آپ نے لیب میں ہی دینا ہے، اس کے لیے آپ رک جائیں، جب ہم آپ کو یونیورسٹی کھولنے کی اجازت دیں گے تب آپ یہ ٹیسٹ کریں گے. لیکن اس میں بھی ہم نے صرف ان سے یہ کہا کہ دیکھو پریکٹیکل ایگزام میں بھی کئی کمپوننٹس ہوتے ہیں، کچھ چیزیں آپ اس میں بھی آن لائن یا اس میں بھی ڈسٹینس کے تھرو کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ یہ کیمیکلز کون سے ہیں، ان کا کیسا وہ ہے، یا جنرلی آپ نے پوچھنا ہے کہ مشین کیسے چلتی ہے، لیتھ مشین کیسے چلتی ہے، تو وہ سوال تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مطلب ہے میں جب انڈر گریجویٹ تھا تو میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، ہمارے پریکٹیکل کے ایگزام بھی ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے لیب میں نہیں ہوتے تھے، اس میں بھی ایگزامنر آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہ اورل ہم سے کویسچنز کرتے تھے، لیکن وہ پریکٹیکل ٹائپ کے سوال کیا کرتے تھے. تو کچھ ایسے سوالات ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پریکٹیکل نالج جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ انٹرویو کے تھرو یعنی اورل ایگزام کے تھرو اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. تو ہم نے یونیورسٹی سے یہ کہ ان کو سیپریٹ کر دیں، جس چیز کا آپ ٹیسٹ لے سکتے ہیں وہ لے لیں، جس کا نہیں لے سکتے اس کو آپ ہولڈ کر لیں، اس کو آخر میں لے لیا جائے گا جب اسٹوڈنٹس واپس آ جائیں. جی سر. اچھا سر، کچھ سوالات جو ہیں وہ ہمارے پروڈیوسر کی طرف سے ابھی ہمیں موصول ہوئے ہیں. اسٹوڈنٹس کی طرف سے کچھ ٹویٹس ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ آن لائن سسٹم سے، ایجوکیشن سسٹم سے مطمئن نہیں ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ فلاپ ہے اور ان کی پروگریس جو ہے وہ اس پروگریس رپورٹ پہ برا اثر بھی پڑ رہا ہے، اور ساتھ میں لاسٹ ایئر میں انہوں نے بہت اچھے مارکس دیے تھے، اب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈرے ہوئے ہیں، اب وہ مارکس اچھے نہیں لے پا رہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے پروموٹ ہو؟ دیکھیں اسٹوڈنٹ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ایک تو یہ یونیورسل نہیں ہے بات. اب ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایکسپیرینس جو ہے وہی ہر کوئی ایکسپیرینس ہے. دیٹ از ناٹ دا کیس. اس وقت جو ہمارے پاس فیڈ بیک آ رہی ہے، کوئی 80% جو لوگ ہیں وہ گزارا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور 10 to 20% ڈپینڈنگ آن دا یونیورسٹی ان کو بہت زیادہ شدید پرابلم ہے، کچھ جگہ پہ اور بھی زیادہ ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ اس کو مینیج کر رہے ہیں، اور اس میں تھوڑا سا یہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اسٹوڈنٹ پہ برڈن زیادہ پڑتا ہے. اسٹوڈنٹ پہ برڈن اس طرح پڑتا ہے کہ دیکھیں الٹیمیٹلی تعلیم تو اسٹوڈنٹ نے خود حاصل کرنی ہے. تو پہلے پروفیسر جو ہے اس کو کور اپ کر دیتے تھے، کلاس میں بتا دیا، سمجھا دیا ایٹسیٹرا. اب جو ہے وہ برڈن اسٹوڈنٹ کے اوپر زیادہ شفٹ ہو گیا ہے کہ وہ ان کو اسٹرگل کرنا پڑے گا خود سے، یعنی جا کے پڑھ کے، خود سے جا کے اس کو سمجھ کے پھر آ کے سوال کریں ایٹسیٹرا. یہ باقی دنیا میں پہلے بھی ایسے ہی ہو رہا تھا. دیکھیں نا، اس وقت جو ہے ساری دنیا چینج ہو چکی ہے، کیونکہ اس وقت دور ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، انفارمیشن سسٹمز کا. ہر ایک کو پتہ ہے کہ جو بھی آپ سمجھنا چاہیں مٹیریل موجود ہے، آپ جا کے پڑھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. بہت کسی کوئی سوال ہو تو پھر آپ جا کے کسی سے پوچھ لیں. تو دنیا میں تو یہ سسٹم چینج ہو چکا ہے. ہمارے ہاں اس میں بھی چینج ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے، لیکن اس کرائسس کی وجہ سے اس وقت فورس کیا جا رہا ہے تمام اسٹوڈنٹس کو بھی اور پروفیسرز کو بھی کہ ایک نئے سسٹم میں آ جائیں. تو یہ ہے ایشو. میں بھی خوش نہیں ہوں، یونیورسٹیز بھی خوش نہیں ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس تک تعلیم پہنچانی. جو اسٹوڈنٹس نہیں حاصل کر رہے کیونکہ ان کے پاس یہ کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں، جن کا ہمیں اسپیشلی پتہ چلتا ہے، ہم ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جن کا تو یونیورسٹیز میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کورس میں یہ پرابلم ہے تو اس کو ہم جا کے دیکھتے ہیں، اس پروفیسر کے ساتھ یہ پرابلم ہے اس کو جا کے ہم دیکھتے ہیں، اس لوکیشن میں پرابلم ہے اس کو ہم جا کے دیکھتے ہیں. تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کو ہم نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں if everything else fails تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے سیمیسٹر کو فریز کرا لیں. آپ کو فیس جو ہے اسی فیس پہ آپ دوبارہ جب یونیورسٹی کھلے گی تو آپ سیمیسٹر پڑھ سکیں گے. اٹ از ناٹ کہ آپ کی تعلیم جو ہے نا اس میں حرج نہیں آنا چاہیے. اٹ از ناٹ اے کوشچن کہ آپ کو سرٹیفکیٹ ملا یا نہیں ملا. کوشچن از کہ آپ نے علم حاصل کیا یا نہیں کیا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک علم پہنچایا جائے، اور اگر آپ کو لگے کہ علم نہیں پہنچ رہا تو پھر آپ اس کو فریز کر دیں تاکہ جب آپ کے پاس وہ کیپیسٹی آ جائے تو پھر آپ اس کو کر لیں. تو دیکھیں
یعنی چیز یہ ہے کہ یہ شہر کا ایک چوراہا ہے، اس کے کئی راستے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں جو مین راستے پہ آ رہے ہیں ان کو اس وقت آسانی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ راستہ بند ہے، تو ان کے لیے ہم دوسرے راستے کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ راستہ بھی بند ہے تو تیسرا راستہ کوشش کر رہے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ جو وہ سینٹر ہے، وہ جو علم ہے، وہ آپ تک پہنچے. So that is the way we want you to think. جی سر. اچھا، کوالٹی ایجوکیشن کی بات ہو ہی رہی ہے تو میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ایک پروفیسر ہے ہمارے ساتھ موجود فیصل آباد یونیورسٹی سے، ابھی ہمارے پاس یہ کوشچن آیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ پہلے ریسرچ کے میدان میں ڈفرینٹ سیمینارز ہوتے تھے، کانفرنسز ہوتی تھی، اب وہ بند ہو چکے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو انقلابی تبدیلیاں ہیں وہ ہمیں کہیں اس طرح سے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جیسے پہلے ہوتی تھی روٹین میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا انیشیٹو لیے جائیں گے فیوچر میں؟ کیا اس طرح کے سیمینارز کنڈکٹ ہو سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے، پروفیسرز کی طرف سے بھی، اگر یہ کووڈ-19 کافی لمبے عرصے تک چلا تو، اور اس کے باوجود بھی؟ دیکھیں چیز یہ ہے، اب یہ بھی تو ایک ذرا تھوڑی سی محدود سوچ ہے نا. چیز یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز اس وقت زیادہ وہ ہیں، ڈائنامک ہیں، جو کہ یونیورسٹیز بھی، ان کے وائس چانسلرز بھی، ان کے پروفیسرز بھی، وہ انہوں نے اس کووڈ کی وجہ سے بلکہ ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں. یہاں پہ اسلام آباد میں پائی ایک یونیورسٹی ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، وہ ریگولرلی ان کی سیمینار سیریز میں ساری دنیا کے لوگ حصہ لیتے ہیں. انہوں نے بجائے پہلے جو ہے وہ کانفرنس کرتے تھے، اس میں صرف لوکل لوگ ہوتے تھے، اب ساری دنیا سے آتے ہیں. وہ مائکروسافٹ ٹیمز پہ یا زوم پہ کانفرنسز کراتے ہیں، اس پہ لوگ آ جاتے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں وہ سن سکتے ہیں، جو کویسچن کرنا چاہتے ہیں وہ کویسچن بھی کر سکتے ہیں. سو اب ہمارے پاس ایک اور، پہلے بھی یہ ٹیکنالوجی تھی لیکن لوگ اس کو استعمال نہیں کر رہے تھے. استعمال اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ لوگ کمفرٹیبل نہیں تھے، ان کو اس کے طریقے نہیں آتے. اب چونکہ ہم نے یہ طریقے سیکھ لیے ہیں تو ہمارے پاس یہ بھی ایک الٹرنیٹو آ گیا ہے. انشاءاللہ جیسے ہی یونیورسٹی کھلیں گی تو پھر یہ بھی ہم راستہ دوبارہ سے جو مین کانفرنس کا ہے. لیکن اس وقت یہ نہ بھول جائیں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ریسورس پڑا ہوا ہے ٹو یوز دس انٹرنیٹ ٹو آرگنائز ایون بیٹر کانفرنسز. جو پہلے سے بہتر کانفرنسز ہم آرگنائز کر سکتے ہیں، آلریڈی کچھ لوگ کر رہے ہیں. اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے. جی سر. سر ہمیں بہت سارے فیس بک پہ کمنٹس موصول ہو رہے ہیں اسی پروگرام کے ساتھ ہی، اور بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں اور پروفیسرز بھی ہیں جو کہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا بار بار یہی ہے کہ یونیورسٹیز کب ری اوپن ہوں گی، کب کھلیں گی، اور آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو بند کیا جائے. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ایک مکمل جواب جو ہے وہ دیکھیں. یہ ہم نے یونیورسٹیز کو کہا ہے کہ جی آپ آن لائن سسٹم کسی پہ زبردستی نہ نافذ کریں. جی جی. جو نہیں پڑھنا چاہتے وہ نہ پڑھیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں. آن لائن سسٹم جو ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو کمفرٹیبل ہونا پڑتا ہے. یہ آپ کے حق میں نہ صرف اس کورس کے لیے بہتر ہے بلکہ آپ کی آئندہ زندگی کے لیے بھی بہتر ہے. تو ہمارا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی سختی جھیل کے یہ کام سیکھ لیں، کیونکہ آپ کو باقی آئندہ جو اکانومی نکل رہی ہے اس میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گی اور آپ کو یہ سود مند ثابت ہوگی. لیکن اگر آپ نہیں سیکھنا چاہتے تو آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ اپنا سیمیسٹر فریز کروا لیں، جب یونیورسٹی کھلے گی آپ واپس تشریف لے آئیے اور پھر جو طریقہ آپ کو آتا ہے سیکھنے کا اسی طریقے سے آپ سیکھیں. لیکن اس وقت یہ جو اپرچونٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے، جو اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہی اٹھائیں. اسی طرح کچھ پروفیسر صاحبان یا صاحبات جو ہیں جو کمفرٹیبل نہیں ہیں، ان کو یہ طریقے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، ہم نے یونیورسٹی سے کہہ دیا ہے کہ جی آپ ان کو چھٹی پہ بھیج دیں. جو لوگ پڑھانا چاہتے ہیں اور یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے پڑھایا جائے گا انہی کو آپ انوالو کریں، زبردستی آپ کسی پہ نہ کریں. اب صورت یہ ہے کہ یہ مجبوری کی حالت ہے جس میں کووڈ کی وجہ سے فیس ٹو فیس انٹریکشن ڈینجرس ہو گئی ہے، اور اس میں انٹرنیٹ کے تھرو اور آن لائن کے تھرو ہم کچھ لوگوں کو تعلیم حاصل پہنچا سکتے ہیں. اب ممکن ہے کہ ہم صرف 80% کو پہنچا سکیں، ممکن ہے صرف 80% پروفیسرز اس میں صحیح طور سے حصہ لے سکیں. تو یہ انہی کے لیے، باقیوں کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ ذرا اس کو سمجھ کے اپنے آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ثابت ہوگا کیونکہ آپ آئندہ اپنے کیریئر میں اس کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں گے. لیکن آپ پہ سختی نہیں کی جائے گی، جو آپ چاہتے ہیں ویسے ہی کیا جائے گا.
جی بالکل سر، پروگرام کا وقت مختصر ہونے کی صورت میں آپ سے آخر میں پیغام لینا چاہوں گی اس فورم کے تحت آپ کیا کہنا چاہیں گے تمام تعلیمی اداروں کو، طالب علموں کو، اور اس کے علاوہ جو والدین ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہمارا کمٹمنٹ تو یہی ہے، ہماری کمٹمنٹ ہے کہ آپ تک تعلیم پہنچائی جائے، لیکن ایسی صورت میں نہ پہنچائی جائے کہ آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑے، آپ کی فیملی کی زندگی بھی خطرے میں پڑے، یا آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ جیسے ہی وہ حالات درست ہوں گے، آپ کو یونیورسٹی کیمپس پہ واپس لانے کی بالکل حتی الامکان کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ رسک نہ آپ کو لینا چاہیے نہ ہمیں لینا چاہیے۔ نمبر 2، یہ جو آن لائن ہے یہ ایک الٹرنیٹیو راستہ ہے۔ آپ فرض کر لیں کہ اگر آج سے 5 سال پہلے یہ سچویشن ہوتی تو اس وقت یونیورسٹیز بالکل بند ہوتی، کوئی بھی تعلیم کا سلسلہ اس وقت جاری نہ ہوتا۔ اس وقت یہ ہے کہ یہ آئیڈیل نہیں ہے، لیکن اٹ از اسٹل این آپشن۔ اس سے پہلے تو یہ آپشن بھی نہیں تھا، اب یہ آپشن ہے، اور اس آپشن کو جتنا ہم استعمال کریں گے اتنا ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی، اتنا ہم بہتر طریقے سے استعمال کریں گے، اتنے ہی ہم اس کے پرابلمس حل کریں گے۔ نمبر 3، ہمارا ایٹیچیوڈ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم کبھی اس کے اوپر اس طرح سے نہیں آئے کہ ہم یہ آئیڈیل بہت ہی اچھا سسٹم ہے اس کو لے آئیں گے۔ ہمیں پتا تھا کہ اس میں بہت مشکلات ہیں، بہت دشواریاں ہیں، لیکن ہماری کمٹمنٹ یہ ہے کہ جو بھی دشواری ہے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے درخواست ہماری یہ ہے کہ آپ بھی مدد کریں کہ ان دشواریوں کو ہم اوور کم کریں، مل کے ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم میں جذبہ بھی بہت ہے اور ٹیلنٹ بھی بہت ہے۔ لیٹ اس ٹرائی ٹو ڈو دس ٹوگیدر۔ بالکل، بہت اچھا خوبصورت میسج دیا سر آپ نے، تھینک یو سو مچ، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام آپ براہ راست دیکھ رہے تھے زیبس یونیورسٹی اسلام آباد کی میڈیا ڈپارٹمنٹ سے اور HSC کی ویب ٹی وی سے، اور تمام ٹیم جو کولیبوریٹ کر رہی ہیں، زیبس یونیورسٹی اسلام آباد کا میڈیا ڈپارٹمنٹ اور اس کے علاوہ HSC کی بھی ٹیم، ان سب کی کولیبوریشن کا بہت شکریہ، خاص طور پہ زیبس کی جو IT ٹیم ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ سب سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مزید ان سوالات کو ایڈ کریں گے جو ریمیننگ ہے، اور دوبارہ سے ہم دعوت دیں گے جمعین آن لائن میں ڈاکٹر صاحب کو، اور ابھی اپنی ہوسٹ شمائلہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ چیئرمین HSC طارق بنوری مختلف میڈیا یونیورسٹیز کو فروغ دینے کے لیے نہ صرف میڈیا ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کرتے ہیں بلکہ مختلف یونیورسٹیز کے میڈیا ڈپارٹمنٹ سے چیئرمین آن لائن کا براہ راست خصوصی شو بھی کرتے ہیں، جس کا مقصد عام عوام کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مختلف پروگرامز کے بارے میں آگاہ کرنا، ان کی مختلف شکایات سننا اور پروگرام میں عام عوام اور اسٹوڈنٹس کی لائیو ٹویٹس اور میسیجز کو شامل کر کے لوگوں سے انٹریکشن بڑھانا ہے۔ HSC میں کئی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی نئے ہم فیصلے کرتے ہیں، نئے کوئی پرابلمز آتے ہیں، نئے ہم آئیڈیاز انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، تو آئی تھنک کہ ہمیں ایک